میں ٹھیک ہوں لیکن تھوڑی سی بیمار ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں میرا ڈریسنگ ٹیبل پورا ہاسپٹل کا ٹیبل بن چکا ہے. عورت خاتون خانہ بیمار ہو جائے تو وہ میکے چلی جائے، اور جب وہ ٹھیک ہو تو پھر اس کا گھر ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اگر ایک گھر میں یہ چیز ہے تو اور بھی بہت سارے گھروں میں یہ چیز ہوگی. آپ کے اگر فرائض ہیں تو ساتھ میں آپ کے حقوق بھی ہے. بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں پر لڑکیاں، خواتین آج بھی پس رہی ہیں اور آج بھی ان کو دبایا جاتا ہے. اور گھرداری پلس گھریلو سیاست سے بھی آگاہی دینی چاہیے. اور پڑھائی لکھائی سسرال میں نہیں اتنی چلتی ہے جتنی کہ آپ کی گھرداری اور آپ کی گھریلو سیاست کی سمجھ بوجھ چلتی ہے. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو زیب ورلڈ، ویلکم بیک ٹو آر چینل. کیا حال چال ہے جی آپ سب کے؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. الحمدللہ سے میں ٹھیک ہوں لیکن تھوڑی سی بیمار ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں میرا ڈریسنگ ٹیبل پورا ہاسپٹل کا ٹیبل بن چکا ہے. وہ اس لیے کہ ہم لوگوں نے کل نہیں پرسوں ایک ٹیبل اوپر رکھی ہوئی تھی ٹرالی، اس کو پینٹ کیا تھا. میرے ہسبینڈ نے کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا. تو وہ جب سوکھ گئی ٹرالی تو ہم لوگ اس کو نیچے لے کر آ گئے بڑی مشکل سے. لیکن جیسے ہی کمرے میں رکھی تو اس کو اتارنے میں، اندر رکھنے میں، بس جتنی میری سانس میں اسمیل چلی گئی نا، اس نے مجھے دوبارہ سے خراب کیا. ایک طرح سے دوبارہ مجھے ریپیٹ ہو گیا سارا کچھ جو پچھلے دنوں ہوا تھا. یعنی میں کھانسی شروع ہو گئی ہے، چیسٹ پھر خراب ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سے ٹیمپریچر بھی آ گیا ہے. تو بہت زیادہ اب طبیعت خراب ہو گئی ہے. تو اس لیے مجھے یہ میڈیسن وغیرہ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. اب کعوہ کچھ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اب طبیعت تھوڑی زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے. لیکن ابھی بھی میں گھر میں ہی ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں ہسپتال سے اور ڈاکٹروں سے بہت زیادہ دوائیوں سے جو ہے نا الرجک ہوں. میں وہاں زیادہ بیمار ہو جاتی ہوں، اس لیے میں نہیں جاتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ میں گھر میں ہی ٹھیک ہو جاؤں. اور اتنی لمبی تو میں کبھی بیمار ہوئی ہی نہیں ہوں کہ 2 ہفتوں تک میرا مسئلہ چلے. لیکن فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں. تو بیچ میں ٹھیک بھی ہو گئی ہوں. آپ نے ولاگز میں دیکھا ہوگا. میں دوبارہ سے ابھی بھی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ سے، سارے کام کر رہی ہوں. ابھی بھی ناشتہ کچھ بنایا، کچھ منگوایا. تو یہ ہے کہ تھوڑی سی اب طبیعت جو ہے نا پہلے سے زیادہ بگڑ گئی ہے، تو اس لیے میڈیسن کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. تو اگر ابھی بھی 1-2 دن میں نہ ٹھیک ہوئی نا تو پھر ضرور ہاسپٹل جاؤں گی. اچھا، میں نے سوچا کہ ایک بات مجھے لیٹے لیٹے یاد آئی نا، تو کیونکہ کل سے میں مسلسل اس کمرے میں ہی ہوں، دوپٹہ میرا رکھا ہوا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو بچوں سے تھوڑا سائڈ پہ رکھا ہے تاکہ ان کو یہ چیز نہ ٹرانسفر ہو، کیونکہ یہ فلو وغیرہ جو ہے نا ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو اس لیے ٹھیک ہو جاؤں. تو مجھے ایک بات یاد آئی پچھلے دنوں جب میں اس میں جا رہی تھی نا پارک میں، تو ایک باجی تھی ہمارے ساتھ، وہ واک پہ آتی تھی. پھر کچھ دنوں سے جب وہ نہیں آئی تو پھر میں نے باقی لوگوں سے پوچھا. ان کے پڑوسیوں نے کہا کہ وہ اس کی طبیعت زیادہ خراب تھی، بیمار تھی وہ، تو وہ اپنے مہک کے چلی گئی. جب ٹھیک ہو جائے گی تو آ جائے گی. اس کے گھر والوں نے اس کو کہا کہ ابھی تمہاری طبیعت کافی خراب ہے، تمہاری یہاں ٹیک کیئر کرنے والا کوئی ہے نہیں. اور اس کے گھر والے بھی آئے تھے تو پھر وہ اس کو لے گئے. تو مجھے یہ بات کچھ عجیب سی لگی. اسی لیے میں نے سوچا کہ میں یہ ولاگ اسی ٹاپک پہ بنا لیتی ہوں. ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے صبح سے کیا کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں، بلکہ میں اپنا خیال آپ کو بتاتی ہوں، آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، یا آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے. تو میں نے صبح یہ لوبیا بوائل کر لیا ہے. اس کو یا تڑکا میں لگا دوں گی یا ان کے بابا لگا دیں گے. یہ بنایا ہے بھیا دلیا. بیماروں کے گھر میں دلیا ہی بنتا ہے. اس میں چائے بنائی تھی، چائے پی لی ہے، ابھی برتن دھوئے نہیں ہیں تو وہ میں تھوڑی دیر میں دھوتی ہوں. تھوڑی سی چائے یہاں گری بھی ہے تو یہ صاف بھی کرنا رہتا ہے. چلیں یہ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں، بلانا ہو جاتا ہے، کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ جب کوئی عورت خاتون خانہ بیمار ہو جائے تو وہ میکے چلی جائے، اور جب وہ ٹھیک ہو تو پھر اس کا گھر ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے بچے ہوتے ہیں. فرسٹ پرائیورٹی اس کی ساری چیزوں کی گھر کی ہوتی ہے. ہر چیز سے بڑھ کر گھر ہی ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن جب وہ بیمار ہو جائے تو پھر وہ جو ہے نا میکے چلی جائے، یا پھر اس کے میکے والے اس کو لے جائیں، اس کو کہیں کہ بھئی ہم تمہاری وہاں ٹیک کیئر کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتی نہیں ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے. میں تو اس چیز سے اتفاق نہیں کرتی ہوں. اگر آپ کے فرائض ہیں اس گھر کے لیے تو آپ کے حقوق بھی ہے.
چیز سے اتفاق بھی نہیں کرتی ہوں. کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، کیونکہ اگر ایک گھر میں یہ چیز ہے تو اور بھی بہت سارے گھروں میں یہ چیز ہوگی. میں تو الحمدللہ سے 2 ہفتے سے بیمار ہوں، اپنے گھر میں ہی ہوں، اور میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں جسٹ وہ بات جب مجھے یاد آئی نا تو میں نے سوچا کہ میں اسی ٹاپک پر یہ ولاگ بنا لیتی ہوں اور آپ سے بھی رائے لے لیتی ہوں کہ کیا میں صحیح سوچتی ہوں کہ جب آپ ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، سب فرسٹ پرائیورٹی آپ کا گھر ہی ہوتا ہے. تو پھر کیا جب آپ بیمار ہو جائیں، آپ کچھ کرنے کے قابل نہ ہو، آپ کو ٹیک کیئر کی ضرورت ہو، تو پھر آپ کو گھر چلے جانا چاہیے، یعنی میکے چلے جانا چاہیے یا میکے والوں کو لے جانا چاہیے. کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتی. یہ تو ان کو پریشان کرنے والی بات ہے کہ یعنی اب آپ ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ کی ساری ذمہ داریاں اس گھر کی ہوتی ہیں، اور اگر آپ بیمار ہو گئے تو پھر آپ کے میکے والوں کی ذمہ داری بن گئی. نہیں، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. آپ کے اگر فرائض ہیں تو ساتھ میں آپ کے حقوق بھی ہے. تو اگر آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کو ٹیک کیئر کی ضرورت ہے، تب بھی آپ کو اپنے گھر میں ہی رہنا چاہیے. وہیں پر اپنا علاج بھی کروانا چاہیے، اپنی ٹیک کیئر بھی کروانی چاہیے. انفیکٹ ناز نخرے بھی اٹھانے چاہیے. بہت عجیب سا لگا مجھے یہ چیز جب انہوں نے ایسا کہا. تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے یہ چیز ڈسکس کرتی ہوں، کیونکہ آج تک میں نے کوئی ٹاپک نہیں چھیڑا ہے اس طرح کا، لیکن اس طرح کے ٹاپکس میرے سامنے آتے رہتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے اوپر بات کروں. اور ابھی میں نے نوبلائز کیا ہے اپنے آپ کو. ابھی گھر میں ہی، جیسے کہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ گھر میں ہی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. بس وہ کھانسی وانسی کی الرجی کی سرپ ہے. مجھے ہوئی ہے الرجی یہ پینٹ سے، اور زیادہ کوئی مسئلہ ابھی بھی نہیں ہے. پہلے بھی الرجی ہوئی تھی، وہ کس چیز سے ہوئی تھی اس کی سمجھ تو نہیں آئی، لیکن اب کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پینٹ سے مجھے الرجی ہو گئی ہے. تو ابھی یہ والی ٹریٹمنٹ گھر پہ چل رہی ہے. انشاءاللہ میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں گی. جیسے کہ آپ نے دیکھا میں کام شام بھی کر رہی ہوں، آدھے میں کر رہی ہوں، آدھے ان سے کروا رہی ہوں. تو ایسا ہی ہونا چاہیے، اتفاق سے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے. جیسے کہ ہم دو ہیں تو ہم لوگوں کو کسی اور کا یہاں پہ سپورٹ نہیں ہے، نہ میرے میکے والوں کا، نہ ان کے مطلب سسرال والوں کا بھی نہیں ہے. کوئی یہاں پہ ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے. تو ایسا ہی ہونا چاہیے، نہ کہ بیماری میں یا تکلیف میں میکے والوں کو پریشان کرنا چاہیے. بلکہ ان کو تو پریشان کرنے کا حق ہی نہیں بنتا ہے. آپ کی جب ساری ذمہ داری ادھر کی بن گئی، شادی کے بعد عورت کی فرسٹ پرائیورٹی اس کا گھر ہوتا ہے، تو اس کے میرا خیال ہے پھر حقوق بھی اسی گھر پہ بنتے ہیں. پھر میکے والوں کی طرف نہیں جو ہے نا دیکھنا چاہیے، نہ ہی ان کے اوپر کوئی بوجھ ڈالنا چاہیے. تو یہ تو ان کو تنگ کرنے والی بات ہے، پریشان کرنے والی بات ہے. پتہ نہیں وہ آپ کا خیال رکھ سکتے ہوں کہ اس وقت اس کنڈیشن میں ہوں گے نہیں ہوں گے. ہر گھر کے اپنے مسائل، اپنی ذمہ داریاں، اپنے الجھنیں ہوتی ہیں. تو ایک دم سے اگر ایک بیماری اچانک سے سر پہ آ جائے جس کے لیے آپ پہلے سے پریپیئر ہی، ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے لیے تو پریپیئر نہیں ہوتے نا، چاہے آپ کے بھائی بھی ہوں، گھر والے بھی ہوں، ماں باپ ہو، جو بھی ہوں، تو وہ تو پہلے سے پریپیئر نہیں ہوتے نا. ہاں، اپنے گھر کا ان کو سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ کرتے ہیں کہ بھئی کچھ بچت رکھو، کچھ یہ رکھو. مطلب کوئی بیمار ہو سکتے، کسی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، لیکن آپ دوسرے گھر سے جاؤ اور ان سے اپنی ٹیک کیئر کرواؤ، یہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیماری میں آپ کو میکے جانا چاہیے اور ٹھیک ٹھاک ہٹا ہٹا ہو کے کام کرنے کے لیے اور فائدے دینے کے لیے، بچے سنبھالنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے سسرال آنا چاہیے؟ اور یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ ڈلیوری کے ٹائم بھی میکے والے ہی چلے جاتے ہیں، اور میکے والے ہی لے جانا جو ہے نا ایک دستور بنایا ہوا ہے. یہ چیز بھی مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو آپ نے مجھے ضرور اس بارے میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیا آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں. تو چلو یہ لوگ آ گئے ہیں، اب شور ہوگا تو تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. تو عصر ہو گئی ہے اور میں نے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو نوبلائز کیا ہے. اس میں نارمل سلائن اور ساتھ میں وینٹولین ہے، ایک وہ دوائی ڈال رہی ہوں اور ایک اور ہے. سو یہ میں ابھی فی الحال اپنے آپ کو نوبلائز کر رہی ہوں. کچھ مجھے راحت ہوئی ہے اس سے، میں پہلے سے بیٹر فیل کر رہی ہوں. تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ ذرا اوپر کا ایک راؤنڈ لگا لوں، تھوڑی فریش ایئر بھی لے لوں اور دیکھوں اگر کوئی کام کر سکتی ہوں. تو کام تو بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے. اب بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا ہمارا کام بڑھ گیا ہے. صفائیاں وفائیاں، کیونکہ دوسرا ہفتہ ہے نا، میں ڈیلی حساب سے اس طرح سے نہیں اپنی روٹین چلا پا رہی ہوں جیسے میں کر رہی تھی. تو
آپ کو دکھاتی ہوں. اوپر تو مٹی بس بہت آتی ہے اور تو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی. مٹی، اور میں مٹی کو فی الحال ہاتھ نہیں لگانا چاہتی. یہ دیکھیں دروازے پہ کتنی مٹی آ گئی ہے. اچھا جی ہاں، اور مشین تو ایسی چکا چک بھر گئی ہے نا، پتہ نہیں کس نے اسکپنگ کی ہے. میں نے تو ایک ہی دن کری ہے. یہ دیکھیں کتنی مٹی آ گئی ہے. تو یہ ساری صفائیاں ہیں. اور یہ جو مشین بھر گئی ہے نا، یہ صرف اتنی نہیں ہے. اوہ مائی گاڈ، یہ دیکھیں فل بھری ہوئی ہے. سو یہ دھوئیں گے. کچھ یہ ہیلپ کر دیتے ہیں تھوڑا بہت جو ضروری ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مجھے ہی اصل کام کرنا ہوتا ہے. جو میجر دھلائیاں ہیں وہ تو میں نے ہی کرنی ہے. ابھی کیا میں کپڑے دھونا سٹارٹ کر لوں؟ عصر ہو گئی ہے. نہیں، کیونکہ کھانا بھی بنانا ہے، تڑکا نہیں لگایا ہے. تو پھر یہ کام سٹارٹ کیا نا تو پھر میں تڑکا نہیں بنا پاؤں گی. روٹی بھی میں سوچ رہی ہوں، کیونکہ آٹا گوندا ہوا ہے نا تو گھر پہ ہی بناؤں گی. صبح پراٹھے لے کے آئے تھے لیکن میں نے اپنے لیے روٹی ہی بنائی تھی. میں نے پراٹھا نہیں کھایا. تو ابھی رات کی روٹی میں نے بنانی ہے. دوپہر میں بھی پتہ نہیں انہوں نے کچھ کھایا ہے جو مجھے نہیں پتہ ہے، دلیے ودیے کے ساتھ، اور کوئی فروٹ وروٹ. میں نے ابھی ان کو کہا ہے کہ میرے لیے نا پپیتا یا کچھ اور فروٹ لے کر آؤ. کیلے کے علاوہ، کیلا مجھے بالکل نہیں اچھا لگ رہا. کیلے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا. اچھا، بیک ٹو دا ٹاپک. سو ٹاپک کے اوپر ابھی مزید تھوڑا سا ہی میں ابھی ڈسکس کروں گی، زیادہ نہیں، کیونکہ پھر بچے آ جائیں گے نا، نماز پڑھنے گئے ہیں تو شور ہو جاتا ہے. پھر نہ کچھ یاد رہتا ہے نہ ہی سمجھ آتی ہے. اور پیچھے بھی بہت شور ہو رہا ہے کیونکہ لائٹ آئی ہوئی ہے نا، تو اس لیے. اچھا، میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی سچویشن آج کے دور میں بھی ہے. بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جہاں پر لڑکیاں، خواتین آج بھی پس رہی ہیں اور آج بھی ان کو دبایا جاتا ہے، اور بس اپنے مطلب کے لیے تو اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب لڑکی کی باری آتی ہے تو پھر اگلوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا. لیکن اس میں صرف اگلوں کو ہی نہیں بلیم کرنا چاہیے. یہ تو میں اسکپنگ روپ نیچے ہی لے آئی. چلو اس کو میں اوپر رکھ دیتی ہوں. میرے پاس یہ اوپر ایکسٹرا چیزوں کے لیے رکھا ہوا ہے. کوئی نہیں، اب آ گیا تو آ گیا. اچھا، تو صرف اگلوں کو ہی نہیں بلیم کرنا چاہیے، دبانے والوں کو. اگر آپ دبانے والوں کو موقع دیں گے، چانس دیں گے، تو دباتے ہی رہیں گے نا. سب لوگوں کی نیچر تو بڑی نیک فرشتہ صفت نہیں ہوتی ہے. تو میں یہاں کہوں گی کہ ماں باپ پر یہ ذمہ داری آتی ہے. میجر ذمہ داری جو آتی ہے یہ ماں باپ پر آتی ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں نا کہ پڑھائیں لکھائیں، لازمی ہنرمند بھی بنائیں. لیکن اس کے علاوہ ان کو اپنی بیٹی کو گھرداری پلس گھریلو سیاست سے بھی آگاہی دینی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اس دور میں. کچھ لڑکیاں تو پیدائشی تیز ترار چلاک ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہوتی ہیں نا وہ موسٹلی جو زیادہ پڑھائی لکھائی میں گھس جاتی ہیں نا، وہی اللہ میاں کی گائے رہ جاتی ہیں. اور پڑھائی لکھائی سسرال میں نہیں اتنی چلتی ہے جتنی کہ آپ کی گھرداری اور آپ کی گھریلو سیاست کی سمجھ بوجھ چلتی ہے. تو یہ بھی اپنی بیٹی کو سکھانا بہت ضروری ہے اچھے طریقے سے. یہ نہیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسے کریں کہ اس کو سمجھائیں کہ آپ کے حقوق پر کہیں پر آپ نے جو ہے نا کمپرومائز نہیں کرنا ہے. آپ نے اپنی ذمہ داریاں 100% پوری کرنی ہے اور اس میں آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کرنی. لیکن ساتھ آپ نے اپنے حقوق کا بھی پورا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے حقوق میں کسی قسم کے حقوق عدولی نہ ہو. کیونکہ اگر ہم یہی چیز جو ہم کر لیتے ہیں نا، یہیں پر ہم غلطی کر جاتے ہیں. ماں باپ اکثر غلطی کر جاتے ہیں کہ بیٹی کو کہتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہم کر لیں گے، ہم تمہیں سنبھال لیں گے، ہم خیال کر لیں گے، ہم یہ کام کر دیں گے، ہم کر سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہو. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ مسئلہ بن جاتا ہے. کیونکہ جب کوئی ایک بندہ کرتا ہے نا تو لوگ اس کو ایک طریقہ کار ہی بنا لیتے کہ بھئی ایسا ہی ہوتا ہے، باقی لوگ بھی تو کر ہی رہے ہیں نا. تو یہ طریقہ کار دوسروں کے لیے مشکل بنا دیتا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کو اپنی بیٹی کے لیے جو انہوں نے کرنا تھا وہ کیا. شادی تک انہوں نے ساری اپنی ذمہ داری پوری کی. جب شادی ہو جاتی ہے پھر ساری ذمہ داری ہسبینڈ کی ہو جاتی ہے. ہاں جی، سیب، ہاں سیب کھا لوں گی. انار بھی لائے ہو؟ چلیں ٹھیک ہے، سیب انار آئے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، کھاتے ہیں. دونوں کھا لوں گی تھوڑا تھوڑا.
ارے واہ اتنے مست سیب آئے ہیں. اوئے کیا بات ہے, امیر ہو گئے ہم تو امیر ہو گئے, کیا بات ہے. چلیں ٹھیک ہے, تھوڑی دیر میں آپ سے بات کرتی ہوں. ارے سیب کاٹ کے دینا, انار نہیں کھاتی ہوں. انار بھی ٹرے میں رکھو نا, نیچے کیوں رکھے ہیں, گندے ہو جائیں گے. سو آج کا ولاگ بس یہاں پر ختم کریں گے, اور آج کے ولاگ کے بارے میں یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ کو کیسا لگا کیسا نہیں لگا, کیونکہ آج کے ولاگ میں ایسا کچھ خاص تھا نہیں. ہاں جو میرا ٹاپک ہے اس کے بارے میں ضرور آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہوں گی کہ ایک ہاؤس وائف جب بیمار ہو جائے تو وہ میکے چلی جائے, اور جب وہ ٹھیک ہو تو وہ گھر واپس آ جائے, یہ کہاں تک درست ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, مجھے اپنے کمنٹ کے ذریعے ضرور اپنی رائے بتائیے گا. اور میں انشاءاللہ اگر مجھے پازیٹیو رزلٹ ملا اس ولاگ کا تو میں ضرور اس سے آگے بھی اس قسم کے ٹاپک جو ہے نا وہ ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ, کیونکہ معاشرے میں یہ چیزیں بہت زیادہ ابھی بھی کامن ہیں, چل رہی ہیں. تو ہو سکتا ہے کسی کو عقل آ جائے, ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ آ جائے. تو ضرور مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال, دعاؤں میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر, اللہ پامان. اور اسی طرح کے زبردست فریش فروٹ کھائیں, خون بنائیں, جان بنائیں, اور اپنے ساتھ کبھی زیادتی نہ ہونے دیں. اپنا خیال رکھیں. ٹیک کیئر, اللہ پامان.